السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بلکہ برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچن سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج 6واں روزہ ہے اور مڈل ایسٹ میں 7واں۔ الحمدللہ دیکھے تک رمضان کا جو انتظار تھا، اس برکتوں والے مہینے کا، اس عبادت والے مہینے کا، اس تلاوت والے مہینے کا، اس تراویح والے مہینے کا، بہرحال آدھا تو دیکھے تک پہلا عشرہ ذرا نظر آتا ہے، اس کے بعد دوسرا عشرہ ختم پہ رہتا ہے اور تیسرا تو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا ہے نمازوں کی پابندی کرو، روزے رہو، تلاوتیں کرو، تراویحیں پڑھو، کسی کے باپ سے ڈرو، گھبراؤ مت۔ جو ہونا ہے سو ہوتا، انہوں چاہے کتنی بھی گندگی پھیلاؤ، انہوں چاہے نیچ سے نیچ حرکت کرو، یہ ان کا پیشہ ہے، کیونکہ ہے ہی درندے، یہ ہے ہی پاکھنڈی، یہ ہے ہی چندی چور۔ یہ بہرکیف میرا آج کا ایشو تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالانکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کل سے جو مراد آباد یو پی اتر پردیش کا ایک شہر ہے مراد آباد، جو گودام میں گھر کے اندر فیملی کے ساتھ صلاۃ التراویح پڑھائی جا رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، تراویح کی نماز ادا کی جا رہی تھی، لیکن اس بجرنگی کیچوے، یہ کون سی نسل کی، کس کا دھکا ہے، کیسا گرے، کس سے گرے، کون ہے اس کا اصلی، ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ ان کی اماں کون ہے، ان کی ماتا کون ہے، ان کا باپ کون ہے، ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اب ہم بولے تو اندر تک لگتا ہے ان کو یہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، میں حد و ادب میں ہوں، اس کے باوجود لیکن اب روزہ تو کھل چکا ہے، روزہ تو کھل چکا ہے، افطار تو ہو گیا ہے۔ میں خاموش بیٹھنے والا انسان پہلی بات تو میں نہیں ہوں، میرے میں اتنی برداشت ہے نہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو خوشخبری یہ سنا دوں، میں جو 5 لاکھ روپے انہوں فائن کری تھی یو پی کی گورنمنٹ، وہاں کی پولیس، جبکہ بجرنگی کھینچوے نے اعتراض کیا، اس کے بعد دونوں نے بیٹھ کر بات چیت کی، معاملہ ختم ہو گیا، یعنی نماز کو روک دینا پڑا، نماز رکوا دی گئی، جبکہ یہ نماز گھر میں ادا کی جا رہی تھی، ایک مخزن میں پڑھی جا رہی تھی، اس کے باوجود یہ نیچ حرامزادے، یہ گندی سوچ رکھنے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی اسلام سے، نمازوں سے، مسلمانوں سے بڑی چبھ رہی ہے یہ لوگوں کو، لیکن انہوں خالی اس میں ہی مریں گے، خاک میں تو مل رہے ہیں یہ لوگ، خاک میں تو ملتے ہیں یہ لوگ، ایسے نستے نابود ہوتے رہیں گے، ہم کو فرق نہیں پڑے گا، ہم کو خوشی محسوس ہوگی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، یہ دکتور عبداللہ العمادی جو بہت بڑے لائر ہے کویت کے، انہوں نے سیدھا او آئی سی کو بھی ٹیگ کر دیا، یہ او آئی سی کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو وہاں پہ یو پی میں نماز بھی ادا کرنے نہیں دے رہا سنیاسی جوکر بونا، جس کے اوپر اتنے کیساں چل رہے ہیں ابھی، جو اس کا خود بچنا ناممکن ہے، لیکن یہ نیچ حرکتیں، گندی حرکتیں پولیس سے کروا رہا انہیں، تاکہ اس معاملے کو چھوڑ کر نئے ایشوز کی طرف عوام توجہ دے اپنی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، مدعا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے دکتور عبداللہ العمادی نے، جو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، انہوں نے او آئی سی کو لیٹر بھی لکھا، میل بھی کیا، اور یہ ویڈیو کو بھی ٹیگ کر کے
ان تک پہنچائی. اس کے بعد وہ لوگ فوراً حرکت میں آتے ہوئے, کیونکہ ابھی OIC کو UNCC اقوام متحدہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ اسپاٹ پہ فیصلہ لے سکتے, کچھ بھی اب یہ لوگ وقتی واحد میں فیصلہ کر سکتے, فیصلہ لے سکتے. اب کسی کا انتظار یا کوئی بولنا بول کے ضروری نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہے. بہرحال جو ہمارے بھائیوں کو جو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کری تھی پولیس, 5-5 لاکھ روپے بھرنے کی نوٹس دی گئی تھی, جو کہ یہ فوراً 24 گھنٹے میں یہ کینسل کرنے کی بات کہی گئی ہے. دوسری چیز, ان حرام زادوں کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا نماز جبکہ گھر میں ادا کی جا رہی ہے, گھر میں پڑھی جا رہی ہے. پہلے بولتے تھے یہ لوگ روڈوں پہ پڑھ رہے ہیں, میدانوں میں پڑھ رہے ہیں, ہاں اب یہ بھی نہیں ہے, گھر میں مخزن میں اپنے پڑھ رہے, وہ بھی اسی کے گھر والے, اسی کے گھر والے. اس مدعے کو لے کر GCC OIC نے بہت خطرناک ایکشن لیا, اور بنتے ہی بنتے سیدھا یہ فیصلہ کیا گیا اور ان کو وارن کیا گیا, ان کو اس بات کی وارننگ بھی دے دی گئی یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ نوٹس کینسل ہو جانا, جو 5-5 لاکھ روپے جو جرمانہ دی گئی ہے. اگر جو جرمانہ دینا ہے ہم سے لو, ہم دیں گے. بہرحال یہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, جو کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے. ہر مسلمان رمضان میں تراویح پڑھتا ہے, لیکن ان کمبختوں کو, ان بجرنگی کینچوؤں کو, کیونکہ الٹی نسل کی ہے یہ کس کا دھکا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا, یہ کس کا بیج ہے ابھی تک معلوم نہیں ہوا. تو ان ناپ پکاروں کو, ان کٹلوں کو, ان لنڈووں کو یہ منہ کی کھانی طے تھی, جو منہ کی کھائی یہ لوگ. تو آپ لوگ انشاءاللہ فکر مت کرو, اور جتنا ہو سکتا اللہ سے گڑ گڑا کے ان کے حق میں بدوا دو. ایسے کمزرف جتنے بھی اللہ ان کو نست نابود کر دے, ایسی گندی سوچ جو رکھنے والے اللہ ان کو زمین بوس کر دے, اللہ ان کو خاک میں ملا دے. یہ بدوائیں دو, اور اپنے نمازیں روزے مس مت کرو. اور رہی بات ان کو نمٹنے کی, صحیح طریقے سے لپٹا بھی جائے گا, نمٹا بھی جائے گا. دو الگ الفاظ ہوتے ہیں, لپٹنا, نمٹنا. یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر عائد ہو رہے ہیں. اب ان کا باپ بھی ان کو نہیں بچا سکتا, اور دنیا کے سامنے ان کی کم ذہنی ساری ثابت ہو رہی, ان کی گندگی ساری ثابت ہو جا رہی. پہلے سے ہی دنیا کو یقین تھا, لیکن ثبوت نہیں ملتا تھا. اب انہوں خود جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ایک ثبوت بن کے سامنے آ رہا. بہرحال دکتور عبداللہ العمادی جو لائر ہے بہت بڑے کویت کے, انہوں نے حکومت سے بھی سوال کیا, یہ تمہارا کون سا چہرہ ہے, تمہارا کون سا فیز ہے, تم کھل کے تو بھی آؤ, کم سے کم معلوم ہوگا تم کتنے ناپکار, کتنے نیچ, کتنے حقیر اور کتنے گرے ہوئے ہوں گے. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی اولاً انشاءاللہ تعالی اب وقت نہیں لگے گا, اور جتنے یہ لوگ گندگی پھیلائیں گے, یہ گندگی میں ان کو پھنسنا ہے, ہر چیز کا ان کو جواب دینا ہے. ابھی سنیاسی تو بچ نہیں سکتا, اس کے اوپر اتنے کیسز آ چکے ہیں, ان چیزوں سے بچنا ناممکن ہے. اس لیے یہ گندے حرکتیں کر کے بتا رہا. جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے گھر میں تو نماز کوئی بھی مسلمان پڑھتا ہے, پڑھنا ضروری بھی ہے, پڑھنا فرض بھی ہے. لیکن ان کی سوچ دیکھو, 5 لاکھ روپے جرمانہ کہتے, جبکہ وہ کٹلے, وہ بجرنگی کینچوے, اور یہ ہمارے لوگ بیٹھ کر بات چیت کر کے مسئلہ حل ہو گیا پولیس کے سامنے. اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد یہ ایکشن لیا گیا. جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اور جتنے نماز پڑھ رہے تھے, فی کس ہر آدمی کو 5-5 لاکھ روپے فائن عائد کیا گیا. اب کون دنیا خاموش بیٹھتی ہے سن کر, وہ بھی اس نماز کے مسئلے میں. اور نماز کو روکا گیا, گھر میں پڑھ لیں تو, گھر میں پڑھ لیں تو نماز کو روکے سو روکے, الٹا 5-5 لاکھ روپے
जुर्माना आयद करे। और इनको ये वार्निंग दे दी गई है साफ अल्फाजों में, 24 घंटे का टाइम दिया गया है ताकि ये नोटिस को कैंसिल करे और माफ़ी मांगे। जो लोगों के साथ गलत बर्ताव करे, जो नमाज पढ़ने नहीं दिए, उनके साथ माफ़ी भी मांगना पड़ता है इनको। अब इन्हों बचने वाले नहीं है, हर तरीक़े से इनको खींचा जा रहा। पहले ये अलग बात थी कि इनके ख़िलाफ़ प्रूफ नहीं जमा होते थे, सबूत नहीं मिलते थे। अब सबूत इन्हों खुद दे रहे, इन्हों खुद दे रहे लियो बोल के, तो अब इनको खब बोल के जो है सो देना ज़रूरी है। बहरहाल ये रमज़ान है, इसलिए मैं हद व अदब में हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। लेकिन जो कार्रवाई करना है, जो काम करना है, बड़ा स्पीड में बड़ा दबा के चला अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा भी सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जुर्माना जो आयद किया गया वो भी माफ़ होगा और उनसे माफ़ी भी मांगी जाएगी, मांगने लगेंगे इंशाल्लाह। और इन कमबख्तों के ऊपर भी FIR होगा। जिस तरीक़े से उन्होंने जो ज़बरदस्ती नमाज़ें बंद करवाई, नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया घर में, और घर में ज़बरदस्ती घुसे, औरतों के साथ गलत बर्ताव किया गया, गाली गलौज दी गई, उन सारी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर भी FIR हो चुका है। देखते हैं क्या होता है कल परसों तक। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, नमाज़ें पढ़िए, रोज़े रहिए, रोज़ों को और नमाज़ों को मिस मत करिए। अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो और इंशाअल्लाह फ़िक्र मत करो, हर चीज़ पहले का पहले होगी इंशाअल्लाह ताला, हर चीज़ का माक़ूल जवाब इनको मिलेगा। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।